بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنی اس اسٹڈی سرکل کا آغاز حسب روایت قرآن مجید کے ایک مقام سے کریں گے، اور یہ مقام آپ کے سامنے بھی ڈسپلے ہوگا۔ اور قرآن مجید کا جو حصہ ہم آج سب سے پہلے پڑھنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا تعلق اسپریچول بلس اینڈ میرج، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ جو شادی بیاہ کی زندگی ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ایک انسان کو خوشخبری دی ہے کہ یہ شادی اور بیاہ جو ہے اس کی جو غرض و غایت ہے وہ کیا ہے، یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس کے لیے اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اس میں یقیناً لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرنے والے ہیں۔ تو یہ خواتین حضرات ایک ایسی نیچرل کشش ہے میاں اور بیوی کے درمیان، بلکہ یہ کہنا چاہیے مرد اور عورت کے درمیان، جس کے نتیجے میں وہ مرد اور میاں اور بیوی بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں یہ کہا کہ آپ کے درمیان یہ جو تعلق رکھا ہے، اس تعلق کی جو اساس ہے وہ رشتہ سکون ہے، وہ رشتہ مودت اور رحمت ہے جو یہ آیت بیان کرتی ہے۔ اس آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم نے جو یہ جوڑے بنائے ہیں، ان جوڑے بنانے کے پیچھے جس چیز کو کار فرما رکھا ہے اس کے بارے میں جو بالکل اساسی بات ہے وہ یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ باہم آپ سکون حاصل کر سکیں، کمفرٹ حاصل کر سکیں، ایک دوسرے کے آپ دکھ درد کے ساتھی بن سکیں۔ اور پھر کہا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی آپ کے درمیان، یعنی ان جوڑوں کے درمیان محبت اور مودت، رحمت، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ کام آنے کا تعلق، ایک دوسرے کے غمخوار ہونے کا تعلق، اس کو رکھا گیا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شادی بیاہ کا جو ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن آف میرج ہے، یہ ایک تو انسان کی فطری ضرورت ہے، اٹس اے نیچرل ریکوائرمنٹ آف ایوری ہیومن بینگ، کیونکہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ایک کی اندر جو کمی پائی جاتی ہے، جو نیچرل ایک کمی ہے، وہ دوسرا پوری کرتا ہے۔ خواتین کے اندر اور مردوں کے اندر یہ ایک دوسرے کو باہم گرو کروانا، ایک دوسرے کے اندر جو چھپی ہوئی آپ سمجھ لیں صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارنا اور ان کو سامنے لے کے آنا، یہ وہ رول ہے کہ جو جوڑے جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ اتنا فطری تعلق ہے خواتین حضرات کے اس میں میاں اور بیوی سے بہت پہلے، بننے سے بہت پہلے لڑکے اور لڑکیوں میں وہ ایک کشش ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے، اور اسی کشش کو جو رکھا گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا تو اس کے بارے میں بتایا یہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ آئندہ زندگی میں جو شادی کا ادارہ وجود میں آئے، جو فیملی وجود میں آئے، اس کی اساس اسی محبت پہ ہو، اسی تعلق پہ ہو، اسی اٹریکشن پہ ہو، اور اس کے نتیجے میں جو فیملی وجود میں آئے، اس کے نتیجے میں جو گھرانہ وجود میں آئے وہ ایسا گھرانہ ہو کہ جس کو فی الواقع ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو میاں اور بیوی کے سنگم سے جب وجود میں آیا تو اس نے ایک ایسی بنیادی اینٹ کا کردار ادا کیا جس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر صلاح و فلاح پیدا ہوئی۔ سوسائٹی جو ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ اس کے اندر جو بلڈنگ بلاک ہے، جو بیسک یونٹ ہے، وہ شادی بیاہ کا ادارہ ہے، وہ انسٹیٹیوشن آف میرج ہے، وہ فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے۔ اس فیملی کا انسٹیٹیوشن اگر صحیح نہج پہ استوار ہوگا تو جیسے جیسے یہ زندگی آگے بڑھے گی ویسے ویسے سوسائٹی کے اندر فلاح اور بہبود پیدا ہوگی۔ اس میں ایک دو چیزیں خواتین حضرات جو ملحوظ رکھنے کی ہیں، جنہیں خاص طور سے ہمیں اس وجہ سے دیکھنا چاہیے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ جو جوڑے ہیں یہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، ایک دوسرے سے کمفرٹ ان کو محسوس ہو، تو اس کمفرٹ کا، اس سکون کا جو اساس ہے وہ ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی اس بات کو ریئلائز کریں کہ ان کی دونوں شخصیتیں الگ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے نقطۂ نظر مل رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کے ویوز کے اندر اتفاق ہو، لیکن شخصیات کا جو الگ ہونا ہے، ایک ایکسیپٹ کرنا ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہے۔
یعنی ہر شخص کی کوئی ہیبٹس ہوتی ہیں، کوئی ایسی ایڈیوسنکریسیز ہوتی ہیں، کوئی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی پیکولیرٹیز ہوتی ہیں کہ جو ہر انسان میں اس کی شخصیت کا خاصہ ہوتی ہیں، پارٹ آف ہز پرسنالٹی. تو دوسرے شخص کو مولڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا اس طرح سے ہے کہ نو ٹو پیپل آر دا سیم. یعنی ایک ہی گھر کے اندر آپ کی اولاد کے اندر وہ زمین آسمان کا فرق ہوگا جو آپ کو بیٹے اور دوسرے بیٹے میں یا بیٹے اور بیٹی میں نظر آئے گا. تو بالکل ایسے ہی میاں اور بیوی اپنے اندر جتنی مرضی یہ محسوس کریں کہ ان کے ہاں اتفاق پایا جاتا ہے چیزوں میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس اتفاق کے باوجود جو انسان کی عادات ہیں وہ فرق ہو سکتی ہیں. ہر ایک کا پس منظر فرق ہے، ہر شخص ایک دوسری بیک گراؤنڈ سے آیا ہے. سو ہسبینڈ کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ وہ ایک بیوی کو جب بیاہ کے لے کے آیا ہے تو وہاں اب اس کی جو شخصیت ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کی عادتوں کے ساتھ، اس کی فلاز کے ساتھ، اس کی کمیوں کے ساتھ، کیونکہ اس بیوی نے بھی اس ہسبینڈ کی جو شخصیت کو ایکسیپٹ کیا ہے اس کے فلاز کے ساتھ. یعنی جو فلاز کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا ہے یہی زندگی ہے. بہت سارے فلاز ہیں جو آپ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ محبت سے اس کو ریفارم کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے، لیکن کچھ فلاز وہ ہوتے ہیں جو شخصیت کا پارٹ بن جاتے ہیں. ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، تو فلاز کو ایکسیپٹ کر لینا. اور کیونکہ ہم ایک ایسٹرن سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ہم ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ عام طور سے جو ہسبینڈز ہیں ان کی ایک ڈومیننس ہوتی ہے، تو اس بات کو خاص طور سے محفوظ رکھنا ہسبینڈز کو چاہیے کہ میرج از اے کمپینین شپ، اٹس ناٹ اے ڈکٹیٹرشپ. یعنی شادی بیاہ کا جو ادارہ ہے اس کے اندر اصل چیز وہ کمپینین شپ ہونے کا احساس ہے. اگر آپ نے اس کو ڈکٹیٹوریل رول کے طور پہ جیسے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں اپنی حکم کا نفاذ کرنا شروع کر دیا تو یہ مس یوز آف اتھارٹی ہوگی. یعنی یوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس خاندان کے ادارے کے اندر مرد کو ہیڈ آف دا فیملی یا شوہر کو ہیڈ آف دا فیملی کی جگہ پہ فائز کیا ہے، لیکن اس ہیڈ آف دا فیملی کی جہاں کچھ حقوق ہیں وہاں اس کے کچھ فرائض بھی ہیں. اور ان فرائض میں سے جو سب سے اول فرض ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو اور اختلاف رائے ہو جائے تو اس اختلاف رائے کو میرٹ پہ طے کیا جائے. اگر بیوی کی رائے صائب ہے اور بہتر ہے تو محض اس وجہ سے کہ وہ بیوی کی رائے، انسان کی ایگو آڑے نہیں آنی چاہیے اور اس رائے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یہی معاملہ بیوی کا بھی ہے. یعنی اس میں باہم ایگوز کا جو کلیش ہے اس کو اوائڈ کر کے میرٹ پہ جو چیز بہتر لگے، جو ساؤنڈ لگے، اس رائے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تاہم قرآن یہ ضرور بتاتا ہے کہ بعض دفعہ ایک ڈیڈ لاک تو ہو جاتا ہے، یعنی بعض دفعہ ایکولی چیزیں جو ہیں وہ میرٹ پہ آپ کو نظر آتی ہیں. تو اس ڈیڈ لاک کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہسبینڈ کی شخصیت ہے اس کو وہ پریویل کرے گی، اس کی رائے، اگر ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم نہیں ہو پاتا. اس لیے کہ مرد پر یہ ذمہ داری ہے یا شوہر پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ٹو مینٹین دا فیملی، ٹو مینٹین ہز وائف، اینڈ ہی ہیز بین گیون دا اسٹیٹس آف دا ہیڈ. تو ہیڈ ہونے کے ناطے اس کو یہ ذمہ داری ضرور، اس کو یہ حقوق ضرور حاصل ہیں، لیکن ان حقوق کو حاصل کرنے کے نتیجے میں ان کا مس یوز جو ہے وہ ہے جس سے ہمیں بچنا ہے. اب ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس دوسرے سیگمنٹ میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی روایت کا مطالعہ کرتے ہیں. ہم آج اس روایت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اس کا تعلق حفظان صحت سے یا ہائیجین سے ہے. تو ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، وہ یہ روایت بخاری میں ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الفطرۃ خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابات. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں اور ان کی بات ابو ہریرہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا آپ سے کہ آپ نے کہا کہ 5 چیزیں فطرت ہیں، یعنی انسان کی فطرت میں سے ہیں. ان میں سے سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ الختان، یعنی مرد یا بچے کا، لڑکے کا ختنہ کرانا. اور پھر اس کے بعد یہ کہا والاستحداد، اس کا مطلب ہے کہ زیر ناف بال موڑنا. پھر ہے قص الشارب، اس کا مطلب ہے مونچھیں جو ہیں وہ کتروانا اور اتنی وہ بڑی نہ ہو، اتنی لمبی نہ ہو کہ آپ کے لبوں سے نیچے جا رہی ہوں. پھر کہا کہ تقلیم الاظفار، یعنی ناخنوں کو ترشوانا. اور آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نتف الابات، یعنی جو بغل کے بال ہیں ان کو صاف رکھنا. تو یہ 5 چیزیں ہیں جو ہائیجین ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی کہتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں فطرت ہیں. یعنی فطرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفائی اور پاکیزگی کی علامت ہے.
کہ آپ نے ان سب چیزوں کی رعایت کرنی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے ختنہ جب کرایا جاتا ہے، میل چائلڈ کا کرایا جاتا ہے، تو اس کی وجہ بھی ہے کہ اس میں پاکیزگی کا ایلیمنٹ پیدا ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ پیشاب کا جو قطرہ ہے وہ اگر آپ وہ ختنے کا حصہ جو جہاں سے وہ کاٹا جاتا ہے نہ رکھیں تو اس کا وہ بار بار اس پر قطرہ جو ہے وہاں پھنسا رہتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی صفائی کے لیے اس کو ختنہ جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ کو اپنے میل چائلڈ کا ختنہ کرانا ہے۔ یہی معاملہ جو باقی چیزیں ہیں کہ آپ نے جو بغل کے بال ہیں یا زیر ناف کے بال ہیں یا مونچھوں کو پست رکھنا ہے یا ناخنوں کو چھوٹا رکھنا ہے، ان سب کے بارے میں جو کی پیچھے جو علت ہے وہ صفائی ہی کی علت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں وہ جو مذہب لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو مذہب ہمیں دیتے ہیں، جو ہمیں جو سمجھاتے ہیں، اس مذہب کی جو اصل خصوصیت خواتین حضرات بہت سارے اور پہلوؤں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ وہ جہاں انسان کے نفس کی پاکیزگی کا درس دیتا ہے کہ آپ کے نفس کے اندر پاکیزگی ہو، آپ کا جو اندرون ہے وہ پاکیزہ ہو، وہاں وہ آپ کے بیرون کی پاکیزگی کا بھی آپ کو سبق دیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ سب سے جو بڑی عبادت ہے نماز، اس میں حاضر ہونے سے پہلے ایک خاص طریقے سے اپنے ہمیں جسم کو صاف اور مینٹین رکھنا پڑتا ہے، جس کو وضو سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی بھی یہی علت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم حاضر ہو رہے ہیں تو پاکیزگی کے احساس کے ساتھ حاضر ہوں۔ اور اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان کی جو پاکیزگی اگر خارج میں ہوگی تو اس کا اثر اس کے داخل میں بھی ہوگا، اور اگر داخل میں ہوگی تو اس کا اثر اس کے خارج میں بھی ہوگا۔ تو دل کی پاکیزگی اور جسم کی پاکیزگی، یعنی یہ وہ پاکیزگی کا درس ہے جو ہمیں مذہب سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو مذاہب ہیں وہ اس پاکیزگی کو ایک بہت بڑا درجہ دیتے ہیں۔ اور خواتین حضرات یہ دیکھیے کہ جب یہ کہا گیا کہ الطہور شطر الایمان، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صفائی ہے، جو کلینلینس ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے عام طور سے یہ مشہور ہو گیا کہ نصف ہے، یعنی اس طرح کی روایت تو کوئی میری نظر سے نہیں گزری، لیکن بہرحال جو روایتوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو صفائی ہے، جو پاکیزگی ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس لیے کہا گیا کہ صفائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ انسان کی جو پاکیزگی ہے وہ اس کے پاکیزہ خیالات، وہ اس کے پاکیزہ طور و اطوار، ان سب کی طرف اس کو لے کے جانے والی ہے۔ آپ اگر اپنی پاکیزگی کے بارے میں، اپنی جسمانی صفائی کے بارے میں محتاط ہوں گے، سینسٹیو ہوں گے، تو یہی پاکیزگی اور یہی خیالات آپ کو اپنے یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے اندر کے انسان میں بھی نظر آئیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے اس کی طرف بہت توجہ دلائی۔ یہ جو پانچوں چیزیں، یہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ سنت ابراہیم میں بھی شامل ہیں، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو، اپنی نئی جنریشن کو ان سب چیزوں سے کے بارے میں متعارف کروائیں کہ یہ جو پاکیزگی ہے اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ ہمیں اپنے بغل کے بال مونڈ کے رکھنے ہیں، ہمیں زیر ناف کے بال جو ہیں وہ مونڈ کے رکھنے ہیں۔ یہی معاملہ ناخنوں کو درشوانے کا ہے کہ ناخن جو ہیں وہ چھوٹے ہوں، بڑے ناخن نہ رکھے جائیں، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ گند پھنس سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ آپ لمبے ناخن رکھیں۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ مونچھوں کا اتنا لمبا ہونا کہ وہ آپ کے ہونٹوں سے نیچے آ رہی ہوں، اس کے نتیجے میں جو آپ کھا یا پی رہے ہیں ان میں وہ تیرنا شروع کر دیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں خواتین حضرات، جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کی ظاہری طہارت کی طرف ہمیں توجہ دلاتی ہیں۔ اس طہارت کے بعض پہلوؤں کو ہم بھول بیٹھے ہیں، ان کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے، ان کو ہمیں ذہن میں اجاگر رکھنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جو ہماری نئی نسل جو ہے، جو ہماری جو نئی جنریشن ہے، اس کو یہ ہمیں سمجھانا ہے اور بتانا ہے کہ ہائیجین کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور ویسے تو دنیا میں اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ کلینلینس اور ہائیجین ایک ویسے ہی قدر بن چکی ہے۔ ماحول کو صاف رکھنا، اپنے کمرے کو صاف رکھنا، اپنے گھر کو صاف رکھنا، اپنے شہر کو، اپنے پارکس کو، اپنی آس پاس کے ایریا کو صاف رکھنا، یہ سب وہ اقدار ہیں جو ویسے ہی دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انسان کی اپنی پاکیزگی ہے وہ اتنی ہی ضروری ہے۔ یعنی اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ انسان اگر اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھے گا تو جو کپڑے وہ پہنے گا، یعنی ضروری نہیں کہ وہ ہر وقت نئے کپڑے پہنے، لیکن صاف ستھرے کپڑے ضرور پہنے، اور صاف ستھرے ماحول میں رہے۔ صاف ستھرا رہنا جو ہے، صاف ستھرے ماحول میں رہنا، یہ سب کا سب انسان کے باطن پہ اثر کرتا ہے، انسان کے اندرون پہ اثر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں وہ ان کی نگاہ انہی چیزوں پہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے باطن کو، ہم اپنے اندر کے انسان کو ہمیشہ شفاف رکھیں، ہمیشہ پاکیزہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ جنت اصل میں ان لوگوں کا گھر ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو صاف رکھا ہے، جن کے خیالات بھی پیور ہیں، اور جنہوں نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ اگر کوئی برائی ان کو چھو جائے،
اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کے بعد ان کو فوراً اس چیز کا احساس ہو اور وہ ایک دم خدا کی طرف پلٹیں۔ سو آئیے خواتین حضرات، ہم اب اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ جو تیسرا سیگمنٹ ہے، اس میں ہم کتاب مقدس یا بائبل سے کوئی حصہ پڑھتے ہیں۔ آج ہم جو حصہ پڑھنے جا رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ہیں تورات اور انجیل میں، یہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے اندر اس چیز کو موضوع بنایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے جزیرہ نما عرب میں، جب وہ عرب میں آئے تو وہ کوئی اجنبی شخصیت نہیں تھے۔ ہی واز ناٹ این انانٹروڈیوسڈ پرسنالٹی۔ یہود و نصارہ جو کہ عرب میں آباد تھے، خاص طور سے مدینے میں وہ آباد تھے، ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں ہیں، اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ انہوں نے ان کا نام لے کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پچھلے صحیفوں میں نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا، وہ تمہیں اسر اور اغلال سے، یہ جو آپ نے دین میں بہت ساری ایسی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں جو آپ کے لیے بوجھ ہیں، وہ ختم کرے گا، ایک مرتبہ پھر اس کو اپنی صحیح بنیادوں پر استوار کرے گا۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ عزروا وتعزروا وتوقروه، آپ نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی توقیر بھی کرنی ہے، وتسبحوه بکرة واصیلا، پہ ظاہر ہے کہ جو کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آئے ہیں، یہ کہا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھی صبح و شام ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید اس صراحت کرتا ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہود و نصارہ اپنے اسکرپچرز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں۔ they find his name written in their scriptures۔ اور سورہ صف میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں یہ کہا قرآن مجید میں کہ حضرت مسیح جو ان سے فوراً پہلے پیغمبر تھے، جو تقریباً 500 سال پہلے تھے اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے نام لے کے ان کی پیشن گوئی کی، اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ یأتی من بعد اسمہ احمد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ تو احمد ہے، ان کا لقب محمد ہے، اور ان کی جو کنیت ہے وہ ابو القاسم ہے۔ تو ابو القاسم محمد احمد، جس طرح عرب نام لکھتے ہیں سب سے پہلے وہ کنیت کو لے کے آتے ہیں، پھر وہ لقب کو لے کے آتے ہیں، پھر وہ نام کو لے کے آتے ہیں۔ تو آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، آپ کا لقب محمد ہے، اور آپ کا نام احمد ہے، ان کا نام احمد رکھا گیا۔ تو احمد کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پچھلی کتابوں میں موجود تھا۔ اب اگر ہم اس کا مطالعہ کریں گے، جیسے میں آپ کے سامنے چند اقتباسات رکھوں گا، وہ نام اب موجود نہیں ہے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نام سے وہ پیشن گوئیاں موجود نہیں ہیں۔ تاہم جتنا کچھ بھی وہ موجود ہیں وہ اتنی صراحت سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں کرتی ہیں، اگرچہ اس پہ نام موجود نہیں ہے، نام نکال دیا گیا ہے۔ اور تورات اور انجیل میں جو تحریف ہوئی ہے، جو تبدیلی ہوئی ہے، وہ اگر آپ اس کے بارے میں تفصیل جاننا چاہیں تو اس کا سب سے بڑا جو تحریف ہوئی ہے، جو چینج ہوا ہے، جو انٹرپولیشن ہوئی ہے، وہ اسی زمرے میں ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکال دیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تورات اور انجیل کے اندر بہت سارا جو مواد ہے وہ قرآن کے بہت قریب ہے، جو شریعت بیان ہوئی ہے، جو حکمت بیان ہوئی ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کتابوں کے اندر وہ قرآن مجید سے بہت قریب ہیں۔ جہاں تحریف ہوئی ہے، جہاں تبدیلی ہوئی ہے، وہ یہی مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے احمد، وہ نکال دیا گیا۔ تاہم وہ جملے جیسے کہ اب بھی موجود ہیں، اس نام کو نکالے جانے کے باوجود وہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی شہادت دے رہے ہیں، یہ ہم ذرا اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ میں نے یعنی ظاہر ہے کہ اس میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مواد، چونکہ اس پہ بہت لوگوں نے کام کیا ہے، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں نمونے کے طور پہ چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے کتاب استثناء میں، یعنی حضرت موسیٰ نے جو پیشن گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ کس طرح سے بیان ہوئی ہے۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ یہ دیکھیے بھائیوں ہی میں سے، ہمیں معلوم ہے کہ جو حضرت موسیٰ ہیں وہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے، تو جب یہ کہا گیا کہ تیرے ہی بھائیوں میں سے، تو یہ obviously اس سے مراد بنی اسماعیل ہیں، جو حضرت ابراہیم کی جو دوسری شاخ ہے، جو حضرت اسماعیل سے چلی ہے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ کتنا صریح ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ میری مانند برپا ہے، حضرت موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مانند۔ تو پھر کہا گیا تم اس کی سننا، یعنی حضرت موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ میری مانند ایک پیغمبر آئے گا، یہ تمہارے بھائیوں میں سے آئے گا، یعنی بنی اسماعیل میں سے آئے گا، وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوگا، تم نے اس کی بات کو سننا ہے۔ سننے کا کیا مطلب؟ اس کی بات کو ماننا ہے۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن جو رب میں
ہورب میں کی تھی. ہورب پہاڑ ہے ہمیں معلوم ہے, اور اس موقع پہ جو انہوں نے دعا کی تھی اس کا ذکر ہے کہ ہورب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں. اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں, میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. دیکھیے شروع میں حضرت موسیٰ نے اپنی بات کا حوالہ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. یعنی جو تو نے مجھ سے کہا ہے کہ انہی کے بھائیوں کی طرح تو نبی برپا کر, تو میں ایسا ہی کروں گا کہ تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. یعنی مطلب وہی ہے کہ جیسے تجھ پر وحی کی ہے اس پر بھی وحی کروں گا, اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی تو ان سے وہی کہے گا. یعنی حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا, جو میں ان کو کہوں گا اس کے مطابق ہی وہ ان سے حکم کرے گا. تو یہ آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ نے کتنے یعنی نام کی کثر رہ گئی ہے, ورنہ جو کچھ بھی یہاں خصائص بیان ہوئے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پہ منطبق نہیں ہو سکتے. اور یہ جو کہا گیا کہ میں تیری مانند, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کی جو مشابہت ہے یہ تو قرآن میں بیان ہوئی ہے. سورہ مزمل میں یہ کہا گیا نا کہ ہم تیری ہی مانند ایک پیغمبر شاہدن علیکم, جو تیرے پہ گواہی دے گا, اس کو ہم تم بھیجیں گے. اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ کے حوالے سے جو مماثلت پائی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں, کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ نے فرعون کو للکارا اور اس کی ایک خاص نہج سے, ایک خاص طریقے سے اس پر اتمام حجت کیا, بالکل ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعونہ قریش کا معاملہ کیا. قریش کے اندر بھی اسی طرح کے فرعون موجود تھے کہ جن کو انہوں نے مخاطب کیا اور ان کو سچائی کی طرف بلانے کی کوشش کی. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ایک مماثلت پائی جاتی ہے وہاں یہ فرق بھی پایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کامیاب ہو گئے, ایک بہت بڑا حصہ جو ہے بنی اسماعیل کا وہ ایمان لے آیا, لیکن فرعون کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایمان نہیں لایا. ہمیں معلوم ہے کہ اس کا جو ایمان تھا وہ اسی موقع پہ ہوا کہ جب وہ غرق قاب ہو رہا تھا, اور اس نے غرق ہوتے وقت یہ کہا کہ اب میں ایمان لے کے آیا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ایمان کو معتبر نہیں سمجھا. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو پیشن گوئی موجود ہیں اس میں ہم اب دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں میرے خیال ہے انہوں نے فی الحال تورات ہی کی پیشن گوئی رکھی ہے, ورنہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ تورات اور انجیل دونوں میں ہی یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں. انجیل میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوحنا کی جو انجیل ہے گاسپل آف جان, اس کے بعض چیپٹرز کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی صراحت کے ساتھ اس طرح کے الفاظ ہیں. مثلا حضرت مسیح کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو دنیا کا سردار آئے گا, میں جاؤں گا تو دنیا کا سردار آئے گا, اور وہ ہمیشہ تک کے لیے ان لوگوں کے پاس رہے گا, ابد تک رہے گا. اب دیکھیے کہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر بھی ان کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا تو دنیا کا سردار آئے گا, اور وہ اس کی جو وہ باقی رہے گا ابد تک. مراد یہ کہ اس کی جو ٹیچنگز ہیں وہ ہمیشہ اس کے بعد رہیں گی, اور اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اس کا آبویس مطلب یہ ہے. تو اگر آپ یوحنا کا مطالعہ کریں گے, گاسپل آف جان کا مطالعہ کریں گے, جیسے کہ میں نے عرض کیا, اس میں آپ کو ایسی صریح باتیں ملیں گی کہ آپ ان کے بارے میں کسی کو بھی ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو ان کو کہا جا رہا ہے. اس سلسلے میں آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ جو تورات کے بعد جب انجیل نازل ہوئی ہے تو وہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی جو زبان تھی وہ آرامی زبان تھی. حضرت مسیح کی جو زبان تھی وہ آرامی زبان تھی, اور اس آرامی زبان کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام جیسے کہ اس میں موجود ہیں وہ بعض مورخین ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کی, اور آپ حیران ہوں گے کہ اس طرح کا یعنی جو نام ہیں جو وہاں پائے جاتے ہیں, جیسے منحمنا کا آپ نے نام سنا ہوگا جو کہ یونانی لفظ ہے. پہلی جو بائبل ہے وہ یونانی میں لکھی گئی, اور اس کے بعد وہ لاطینی میں اس کا ترجمہ ہوا. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لفظ تو اس طرح کا نہیں ہے, لیکن اس کا بہت ملتا جلتا لفظ ہے جو وہاں موجود ہوگا. اس وقت چونکہ وہ بحث براہ راست میرے موضوع میں نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے. میں اس کو پہ قرآن مجید کا جو ہم نے کورس ختم کیا ریسنٹلی, اس میں تفصیل سے آپ کو بتا بھی چکا ہوں, آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تاہم مقصد یہ تھا بتانے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں جو یہ پیشن گوئیاں ہیں یہ عرب میں تورات و انجیل میں موجود ہیں. بلکہ اگر آپ اس سے ہٹ کے آگے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو ہندو اسکرپچرز ہیں جو ان کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو جس طرح سے خبر دی گئی ہے, اگرچہ عرب میں تو کوئی ہندو موجود نہیں تھا اور ان اسکرپچرز کا حوالہ نہیں دیا گیا, لیکن چونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کے اندر جب آغاز ہوا تاریخ کا یا ان کی اپنی تاریخ کا,
तो तौहीद से आगाज हुआ, यानी जो निश्चल जो उनके जो वेद हैं जिनसे उनकी तारीख शुरू होती है मजहबी, तो उनके यहाँ तौहीद का परतौ इतना स्ट्रांग है कि आज भी अगर आप वेद पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो एक अल्लाह के नाम से शुरू हो रहे हैं। शिर्क का की जो आलाइश है वो बहुत बाद में पैदा हुई, और इसी वजह से बहुत मुहक्किकीन जो हैं उन्होंने जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उनके अंदर ही बताया कि किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनका जिक्र उसमें मौजूद है। इसकी तफसील आप अपने मौके पे और महल में देख सकते हैं। सो अब मैं अपने स्टडी सर्कल के चौथे सेगमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये मॉडरेटेड सेशन होता है ख़वातीन हज़रात, इसमें हम किसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं और उसका मकसद ये होता है कि एक दूसरे के इल्म से हम फायदा उठाएं, एक दूसरे के तजुर्बे से फायदा उठाएं, और एक दूसरे को अपने इस कलेक्टिव विजडम के नतीजे में हम एक बेनिफिट हासिल करें। आज हम जिस मौजू पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें आप सब लोग हिस्सा लें और अपनी राय दें और एक दूसरे को एजुकेट करें, वो ये है कि हाउ टू मेक अ हाउस अ होम, यानी हम घर को मोहब्बत का गहवारा कैसा बना सकते हैं। घर तो सारे ही होते हैं ज़ाहिर है हाउस, लेकिन हाउस होम कैसे बन सकता है, इस सिलसिले में आप लोग सब अपनी आरा भी दीजिए और अपने तजुर्बे से हम सबको मुस्तफीद कीजिए। सो ओवर टू यू मरियम। Thank you very much, Dr. Saleem. I'll kick off the discussion. If I understood the prompt correctly, to me there are three things that make a place feel like a home to me. The first one is obviously family. I know when I first moved into an apartment, until my mom came and visited me, it didn't feel like a home. But as soon as she visited me, immediately it started feeling like a home. The second one is praying in a place. So if I go, for example, to a relative's house that I haven't been there before, if I pray there, it immediately starts feeling, I start feeling more attached to that place versus if I haven't prayed in a place. I don't know why that happens, but it's just like a personal thing to me. And the third one is being able to make little changes. So for example, adding stickers to a room makes me feel more like it's a homely room versus if I haven't, put something that it is more descriptive of my personality. So that's what I think. I don't know why praying in a place makes it feel more like a home, but those are my little things. Okay. Okay, fine. Thank you very much. Thank you for your input. Yeah. Rafia Khwaja, you're up next. Please go ahead. डॉक्टर शहजाद, एक तो डॉक्टर शहजाद जरा सा मैं मिसअंडरस्टैंड कर रही हूँ, आपने जो बताया है प्रॉफिट का, ये जरा सा समझा देंगे कि ये तौरा और इंजील में था, तो who is the ones who removed it, that is his name or his mention wasn't given? अगर इसका जवाब दे दें and then I'll state about the home if it's possible. ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा ना हमारा, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन देयर। अभी तो हम इस डिस्कशन के फेज में है ना, हाउ टू मेक अ हाउस अ होम। ओके, इसमें ये आई फील के हाउस इज अ होम where the atmosphere is cordial, where each one is given a chance to project himself, to show his or her dislikes, where the conversation is congenial, where the children and parents, normally I feel it's a very good idea if they eat together and they talk together, so you discuss what your children have been doing. And the most important thing is that the husband and wife, in spite of their differences, have to learn to be polite to each other and try to avoid showing their disagreement in front of the children, because this has happened to me and I found it has a very bad effect on the children. So keep your disagreements in your bedroom, but in the home, try to make it a happy home with laughter, music, whatever you want to do. That's what I feel. That is very good. All points are valid. Thank you very much. Shabad Ansari, you're up next. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में हाउस का होम बनना पहले सोच के अंदर अपनी ये होना चाहिए कि इंसान अपनी सोच के अंदर ये लाए कि वो घर को जो है वो किस हैसियत से देना चाह रहा है, मतलब ट्रेडिशनली देना चाह रहा है या रिलीजियसली देना चाह रहा है, मतलब खुदा के रास्ते पे चलते हुए बनाना चाह रहा है या माशरे के रास्ते पे चलता हुआ। तो फिर उससे फौरन पता चल जाता है
کہ وہ اس کو کس نہج پہ چلانا چاہتا ہے. کیونکہ اگر ٹریڈیشنلی، کیونکہ ایک یونٹ ہوتا ہے گھر جو ہے نا، بیسک میاں بیوی کا ایک یونٹ ہوتا ہے، تو اگر اس کو وہ ٹریڈیشنلی چلانا چاہتا ہے تو پھر اس میں وہ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ٹریڈیشنز میں ایک کھینچا تانی کا ماحول ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی دن وہ جو کہتے ہیں نا، جو بلی ذبح کر دو پہلے تاکہ وہ اس پہ پہلے سے اپنا روپ قائم کر دو، اور مطلب یہ کہ نہ مشورہ ہو، اپنی مرضی کرو اور سختی سے رکھو اور سر نہ چڑھاؤ. یہ مطلب ٹریڈیشنلی یہ ہمارے نارمز ہیں سوسائٹی کے، تو پھر ایسے چلتا ہے. لیکن اگر ظاہر ہے کہ انسان یہ سمجھے، مرد بھی اور عورت بھی یہ سمجھے کہ یہ سب سے پہلا امتحانی پرچہ ہے جس کا جواب اللہ تعالیٰ کے یہاں دینا ہوگا. یہ سب سے بڑا مطلب ایسا امتحانی پرچہ ہے کہ مطلب باہر تو انسان اپنے اوپر لیئرز چڑھا لیتا ہے، اپنے اوپر اخلاق کی بھی لیئر چڑھا لیتا ہے، اپنے اوپر بہت اچھا انسان، بہت ہیلپ فل بننے کی چڑھا لیتا ہے، لیکن گھر کے اندر تو وہ ویسا ہی ہوتا ہے نا جس طرح کا وہ ہے، یا وہ عورت یا وہ مرد. تو اگر یہ سوچ ذہن میں ہو کہ یہ میرا سب سے کروشل امتحانی پرچہ ہے، تو یہ پھر بہت اچھا ہاؤس جو ہے وہ ہوم بن سکتا ہے. ہر چیز کی ابتدا وہیں سے ہوگی کہ خدا کو جواب دینا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہے. میرا تو یہ خیال ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. Thank you for sharing. No shots. So Shafkat, you're next. Please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Sahab. Dr. Sahab, I think basically it's a place where you feel comfortable, where you are understood, and a place that when you are away from it, you yearn to go back. It's not just being in another country. Even living in the same city as your family is, if you see people who go to office and once they get off, they go to their friends and all, and instead of coming back home directly, there are people, it should be a place that you yearn for, that you want to go. Right. And you are understood there. Your point of view is heard and given due respect, not necessarily followed, but at least listen to. That would, to me, make a house a home. اور وہ ایک جسٹ بفور اینڈنگ وہ افتخار عارف کا شعر ہے کہ میرے خدا تو مجھے اتنا معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. دس از بیسیکلی ویئر یو انڈرسٹینڈ پیپل. دیٹس وائی I think where you are understood and where you feel so comfortable, as Mariam said, where you yearn to return to immediately that you are off from your other responsibilities. To me, that would be home. Right. Thank you. Thank you, Ji. This is Thank you. Slaima Khan, please go ahead. السلام علیکم ٹو ایوری ون. میرے خیال میں آج کل جو ہے کوئی ایک ہسبینڈ یہ کرے گی، وائف یہ کرے گی، مگر وی نیڈ ٹو چینج سم تھنگ کہ ہمیں اپنے اندر یہ چیز کو انڈیوس کرنا ہے ماں باپ کو بچوں کے اندر، اور یہ ہمارا گھر ہے، جو بھی ہمیں کرنا پڑے گا وی ہیو ٹو ڈو دیٹ. اب کبھی اس کو پیسے کمانے پڑیں گے، کمانے پڑیں گے، اس کو یہ سوچنا یہ ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ کی یہ انہا نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہے اگر یہ کام بچوں کو کرنا ہے تو میں نہیں کر سکتا، اور بچے یہ سوچے ماں باپ کو کرنا ہے تو ہم نہیں کر سکتے. Thank you. Thank you. Akram Bhatti, please go ahead. Assalamu alaikum. I understand the home is what is reflective of your personality and where you are at liberty to grow your personality. And where you are at liberty to personalize it. جیسے بھی ہماری بہن مریم نے کہا کہ وہ اسٹکر لگا کے خوش ہوتی ہے، ینگ بچے ایسے سب کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو بڑے لوگ ہیں ہم جیسے، وہ بھی اپنے گھر میں جو لبرٹی فیل کرتے ہیں، اٹ شوز کہ بھائی یہاں پر کس ایج کسی گھر میں جائیں تو شوز یہاں پر کس ایج کے لوگ رہتے ہیں، سب اسٹکر لگے ہوئے ہیں. میرے بچے جیسے ہم جاؤ تو انہیں کمرے میں پورا وہ سارے اسٹکر لگے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں وہ شوق نہیں ہے، ہمیں اور طرح کے شوق ہیں. اٹ شوز کہ یو کین پرسنلائز اٹ. تو میری ماں کہا کرتی تھی کہ اپنا کر دیتے مٹی نہ پار، کسی کا کر دیتے ٹھکر نہ بھی ڈر. وہ یہ کہتی تھی فریز کر کے، اپنے گھر میں جو مرضی کرو، یو ایٹ لبرٹی. کسی گھر میں جاؤ تو اب جوتے اتارنے کے لیے بھی دیکھنا چاہ پڑتا ہے کہ لوگوں کو پسند آئے گا میرے جوتے اتارنا یا نہیں آئے گا. تو ٹھیک ہے. تھینک یو اکرم.
Thank you. Ruhi, you're up next. Please go ahead. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے گھر وہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ سب ایک دوسرے کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہر شخص آپ کی بات کو سمجھے گا, ایک دوسرے کی بات کو ہم سمجھیں گے اور کوئی کسی کو نیگیٹیولی جج نہیں کرے گا اور ایک دوسرے کو اپنا کے اور ان کو مطلب کوئی کرٹیسزم ایسا نہیں ہوگا. جیسے اگر آپ سسرال میں بھی رہتے ہیں تو انیشلی تو موسٹلی زیادہ تر بیبیوں کو سسرال میں کچھ عرصہ تو رہنا ہی ہوتا ہے, تو وہ جب رہتی ہیں تو وہ تھوڑا ڈسکمفرٹ فیل کرتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے, لیکن پھر گریجولی وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہیں ہر چیز کو, اس کا پارٹ بن جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایکسیپٹنس بھی ہو جاتی ہے اور ٹرسٹ کا لیول بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جہاں پر آپ کنفائڈ کر سکیں, اپنی دل کی بات سب سے کر سکیں اور کوئی آپ کو نیگیٹیولی جج نہ کرے اور آپ ڈسکس کر سکیں. پھر جیسے سر میں نے دیکھا کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ایکویشن چینج ہو جاتی ہے, تو آپ کے اندر وہ فیکلٹیز نہیں رہ جاتی کہ آپ گھر کے بڑے ہوں اور بچے جیسے بڑے ہو جاتے ہیں آپ سے بھی اور وہ ایک طرح کا ٹیک اوور کر لیتے ہیں اور آپ کو بھی گیو اپ کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ وہ کچھ نہیں کر پاتے گھر کے لیے, فیملی کے لیے, جو کہ پہلے آپ کیا کرتے تھے یا کر سکتے تھے یا کر پاتے تھے. تو وہ اب بچے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ڈیفیکلٹ سٹیج آتی ہے پیرنٹس کے لیے کہ ان کو پھر بچوں کو وہ جگہ دینی ہوتی ہے جو ایکچولی ان کی تھی, تو وہ پیرنٹس کے لیے ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے اور بچوں کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ وہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کی طرح سمجھیں اور ان کے ساتھ ویسے ٹریٹ کریں, افیکشن کے ساتھ, محبت کے ساتھ, کیئر کے ساتھ. تو وہ گھر ہوتا ہے ان تمام سٹیجز میں سے جب انسان گزرتا ہے. آپ کی جو بات ہے اس میں قیمتی اضافہ آپ نے کیا پچھلے لوگوں کی بات کے ساتھ ساتھ کہ دیکھیے جہاں آپ کو اسپاؤزل ہارمنی جو ہے اس کی طرف بڑھنا ہے تاکہ آپ کے گھر کے اندر وہ واقعی ایک محبت کا گہوارہ بنے, وہاں ایز پیرنٹس بھی آپ کو ایسے ڈیل کرنا ہے اپنے بچوں سے کہ وہ ان کا بھی دل چاہے کہ وہ گھر واپس آئیں, اسکول گئے ہوں تو ان کا دل کرے کہ میں نے گھر آنا ہے. آج کل چونکہ پیرنٹس کے معاملے میں رویہ اتنا تحکمانہ بعض دفعہ اختیار کر لیتے ہیں کہ بہت سارے بچے ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ گھر واپس آئیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جیسے ہمیں اس چیز پہ سوچنا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان وہ محبت کیسے پیدا ہو کہ گھر جو ہے وہ واقعی ایک محبت کی جگہ بنے, وہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ نے فیملی پیدا کی ہے وہ بھی اس کو بھی یہ محسوس ہو کہ یہ گھر میرے لیے بار بار پلٹنے کی چیز ہے. تو یہ بڑی اہم آپ نے باتیں چند کی ہیں, بہت شکریہ آپ کا. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب, السلام علیکم. Thank you very much. Asif Ali, please go ahead. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ خیال ہے کہ جیسے بھی آپ نے شروع میں بھی یہ کہا کہ جو مرد اور عورت جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ایک یونیک پرسنالٹی ہیں اور جب وہ پرسنالٹی آپس میں ملتے ہیں اور جب بیسک یونٹ کریٹ ہوتا ہے تو یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. جیسے کسی آرگنائزیشن میں یا کسی جگہ پہ ایک عام طور پر ہوتا ہے نا کہ ٹیم میں کچھ کی اسٹرینتھ اور کچھ کی ویکنیس اور کسی دوسرے کی اسٹرینتھ, جب دونوں اسٹرینتھ ملتی ہیں تو پھر وہ بیسک یونٹ جو ہے نا وہ ایک اچھے طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی میاں بیوی ہوں تو وہ ایک دوسرے کی اسٹرینتھ یعنی اس کے اسٹرانگ پوائنٹس جو ہوتے ہیں ان پر فوکس کر کے ان کو یوٹیلائز کریں, بجائے یہ کہ ویکنیسز کو تبدیل کرنے کی یا اس کو کرنے کے اوپر اپنا سارا وقت ضائع کر دیں. وہ جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں ان کو فوکس کر کے اور ان کو کیسے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر کے ہوم بنایا جا سکتا ہے. اب اس میں ظاہر ہے پیرنٹنگ بھی ہے, اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ بھی ہے, رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے, اپنے ماں باپ
کے ساتھ تعلق ہے, اور یہ سارا کچھ جو ہے نا میرے خیال میں جو ہے نا اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی کمزوریوں کے اوپر ڈسکشن یا چینج کرنے کی بجائے اسٹرانگ پوائنٹس کے اوپر جو ہے نا وہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو. Thank you. Noreen Naveed, please go ahead. سر میرے خیال میں جو ہے نا ایک بینگ اے فیمیل اگر کسی گھر میں بچے ہوں تو اس سے بڑا خوشگوار ماحول ہو جاتا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ وہاں کو نا خوش مزاج ہونا بہت ضروری ہے, تو پھر بچے اچھا فیل خود بھی اچھا فیل ہوتا ہے. مطلب ہم چاہے کتنے بھی مطلب اس سے گزر رہے ہوں تو ہمیں اپنی جو پرابلمس ہے نا اس کو کسی ایک ٹائم کے لیے کہ ہم کسی ایک شخص سے ڈسکس کر لیں گے, ایک ٹائم میں ڈسکس کر لیں گے, لیکن ایوری ٹائم اس میں نہیں ہونا ہے. اور بچوں کے سامنے تو اسپیشلی جتنے ہم خوش مزاج ہوں گے نا, بچے پسند کرتے ہیں ایسی ماں کو جو خوش مزاج ہوتی ہیں. اور نا ہم پیٹ سے بھی گھر میں بہت اچھا ماحول ہوتا ہے. پیٹس ہوتے ہیں نا جیسے کیٹس وغیرہ, وہ اتنی سینسیبل ہوتی ہیں تو بچے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں تو وہ بڑا اچھا سا انوائرمنٹ بن جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی میرے خیال ہے چھوٹی خوشی شاید چھپی ہوئی ہے تو اچھا لگتا ہے. اچھا, آپ نے اضافہ کیا کہ پیٹس ہونے چاہیے ہیں جانوروں کے گھر کے اندر ایک خوشگوار احساس پیدا ہوتا ہے. میرے خیال میں ہوم ہاؤس جب ہوم اس وقت کنورٹ ہوتا ہے جس وقت تمام جو ہاؤس میں رہنے والے لوگ ہیں ان میں ایک میوچل ٹرسٹ جو ہے ڈیولپ ہو جاتا ہے. جب تک وہ ٹرسٹ نہ ہو تب تک جو ہے وہ ہاؤس کنورٹ نہیں ہو سکتا. تو دیز آر مائی 2 cents. ٹھیک ہے, ٹرسٹ جو ہے اور اعتماد ہے. تھینک یو. Thank you very much. Salman Nisar, please go ahead. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکثر میرا تو تجربہ یہ ہے جس سے میں نے کچھ سیکھا ہے کہ پہلے تو آپ خود کسی کا ممبر بنتے ہیں, گھر پہ کسی کے گھر جاتے ہیں جب, اور چونکہ ہم لوگوں کے ہاں تو زیادہ تر دادا دادی وغیرہ ساتھ ہی رہتے ہیں, تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ان لوگوں کو اتنی رسپیکٹ دیں کہ وہ چیز آپ کے بچوں میں ٹرانسفر ہو, اور پھر وہ جتنا ہم اپنے بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں نا اتنا ہی پھر بچے جب ہم بزرگ ہوتے ہیں تو پھر بچے ہمارا خیال کرتے ہیں. یہ چیزیں میں نے بہت نوٹ ہے فیملیز میں. اور دوسرا یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ اگر کوئی خاتون جاب کرنے والی ہیں, باہر نکلتی ہیں, تو ان کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی گھر کی ذمہ داریاں اسپیشلی بچوں کی تربیت جو ہے نا وہ بالکل بھی کسی قیمت پہ کمپرومائز. اور دیکھیں کہ یعنی کہ ان کو ضرورت نہیں ہے جاب کی لیکن اس کے باوجود وہ جاب کر رہی ہیں تو پھر وہ جاب چھوڑ دینی چاہیے اور بچوں کی تربیت پہ پورا فل اٹینشن دینا چاہیے. تیسرا یہ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ دیکھا ہے کہ چلیں اب ایک ایج آتی ہے کہ جب آپ بہت ساری ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں تو آپ دین کی طرف آتے ہیں. دین کی طرف آنے والوں کے خواتین میں نے ایک چیز دیکھی جس کا مجھے بے حد افسوس ہوتا ہے کہ وہ جب اپنے سیکھنے کے لیے درس اٹینڈ کرنے کے لیے یا ایسے گھروں سے نکلتی ہیں تو ان کے وہ پھر نا اتنا زیادہ ٹائم باہر لگا دیتی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اور وہ پتہ چلا کہ والدہ جو ہے وہ تو بالکل مشرقی ہیں اور بچے جو ہیں وہ بالکل مغربیت کا اتنے زیادہ شکار ہو چکے ہیں کہ ایک عجیب فیلنگز آتی ہیں کہ یہ کیا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے نا اس چیز کو فیل نہیں کرتے کہ یہ ہم نے جو یہ ان لوگوں کو اتنا اگنور کیا اپنے بچوں کو تو یہ کہاں چلے گئے. یہ بہت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نہ گھر کو ٹائم نہیں دے رہے لیکن دین کے کاموں کو اتنا ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ اس میں بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو گھر تو اسی وقت گھر بنتا ہے جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت جو ہے وہ فیل کر کے اور انڈرسٹینڈنگ پیدا کر کے اور میاں بیوی کے اچھے رشتے کے ساتھ جو ہے وہ. جی, یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے کہ بچوں کو وقت دینا اور بچوں کو اپنی اولین ترجیح قرار دینا. جب تک آپ فرسٹ پرائیورٹی نہیں اپنے بچوں کو قرار دیں گے اس وقت تک سب چیزیں جو ہیں وہ ثانوی ہونی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. Thank you very much, Dr. Saleem. That was all the points that we had for discussion. Should we move over to the Q&A? Yes, please. Okay, so the first question that we have in the chat asks, which sins lead to eternal hell? Well, the Qur'an has mentioned some of these sins. For example, denying a prophet
intentionally is something which entails eternal hell, then it says that if you kill a believer intentionally, muta'ammidan, then it also is something that will entail eternal hell. So two of these are very, very apparent. And then, of course, associating partners with God, which is called polytheism. God says that if someone does it willfully, deliberately, then he will be in hell eternally. Thank you very much for that, Dr. Saleem. The next question asks, if someone gives me Allah ki qasam for doing something and I accept that Allah ki qasam, but later on I stop doing that thing, meaning that they break the qasam, would that mean that I have to perform any kind of explanation for breaking that promise? Yes, expiation would be there. I mean, if you accept the oath, I mean, the first thing is that no one is authorized to make you or force you to swear an oath. But if you do so out of your own will, and then you break it, then there is an expiation that you have to atone for that, and it's mentioned in the Quran. And they have to explain why they broke that promise to the other person. Well, it depends. Yes, of course, if that promise relates to some other person, then an explanation is in order. And there are certain other oaths which a person swears between him and God. So that is something which, of course, God would already know. Thank you for that, Dr. Saleem. The next question asks, it's about the obligation of head covering. And they say that some scholars state that it's an open and clear commandment of Allah that for people, for women, to draw their khimar over their bosoms. So covering their head is as mandatory as covering their chest, because khimar is a piece of headcloth, and many narratives state that it is mandatory, and it had to refuse the obligation of it. So what's your opinion on this matter, and is it mandatory for women to cover the zina or jewelry in front of other women also? I think I've given a very detailed lecture on this topic. I advise the questioner to go through it, and I've shown there that as far as the word khimar is concerned, the word khimar means a head covering, but the head covering is not always on the head. It's many a time it's drawn on one's shoulder, many a time it's worn in a different way. So had the Quran intended that head covering is as mandatory as the question is talking about, then it should have said explicitly that you have to draw your head coverings on your head and on your bosoms. That's one thing. And the other thing is that as far as my understanding of this verse is concerned, head covering would still be obligatory. It would be mandatory if you have embellished your head in any way. So if you have made up your head, if you not just combed your hair, but you have made up your head in some form or the other, you've added some zina to it, added something to it, then covering the head is essential. So it's only a non-mandatory when you have not made up your hair, although it's recommended still, but it becomes obligatory only when you have made up your hair. And I mean, you see, a person is answerable for the views that he holds sincerely. So if there are other people who hold a different view, they are most welcome to follow the view that they would like to hold and adhere to it. But you see, what happens is that because understandings of people differ regarding different directives, so you just cannot hold a person responsible for something that you believe to be true, and maybe that person has a different view about it. So you have to make this a concession and concede that as far as understanding Quranic directives are concerned, there could be a difference of opinion, and you should follow the opinion that you think is best satisfying your intellect, but let the other people also have their own opinion. And it would be highly inappropriate if you pass a judgment regarding what they feel or view. Thank you, Dr. Saleem. The second part of that question was asking if it's mandatory for women to cover their jewelry in front of other women too. As I said, if the jewelry is worn on the face, on the hands and on the feet, then it's not obligatory. So only jewelry or anything which can be classified as something that you add to beautify yourselves
whenever it is worn on limbs other than these three limbs, then yes, that has to be covered. Like, for example, if you're wearing a necklace maybe or something like that. So in that case, the only exception are the mahram relatives that with whom you cannot, of course, enter into marriage. So as far as other women are concerned, obviously you just cannot enter into marriage. So yes, you can expose your other part, jewelry worn on these parts as well to them. Thank you, Dr. Saleem. The next chat question asks, when did marriage get started in the human history? It started off with Adam and Eve. It started off right where our parents, our progenitors started off. Thank you, Dr. Saleem. Rafia Khwaja, you're up next. Please go ahead. Dr. Shehzad, now if you could kindly explain to me that the prophecy about the prophet, when Torah and Injil had it, then who removed it? Because this is a very Quran important tells us thing. that the scholars of the Jews and the Christians, they removed it actually. So this is the case which the Quran actually makes against the scholars of the Jews and the Christians of those times, that they actually were guilty of deleting the name of Prophet Muhammad. And their purpose was that his name should not be mentioned and their prophet should just be the important ones. The purpose was they did not want the last prophet to be from amongst the progeny of Ishmael, and they did not want Abraham's progeny from his other son Ishmael being given this status. So they wanted it from their own lineage, which was of course the Bani Israel. So the Quran says, "Hasadam min indi anfusihim." They did this out of jealousy and arrogance. But Shehzad, these days the Jews and the Christians do believe that the Prophet Muhammad, they do realize that Prophet Muhammad was there and he was the last prophet. Some may not agree, but I think most of them do know and do agree that... No, this is not correct. What they believe is that Muhammad is a prophet, but he's only for Muslims. So this is not what the Quran has claimed. The Quran says that he was sent as the last prophet for all mankind. So the current view of the Christian church is that yes, Muhammad is not an impostor. He's a prophet of God, but he's only a prophet for the Muslims, just as Jesus is a prophet for us. So Muhammad is a prophet and he is meant for Muslims. And the Jews, what do they think? They neither accept Jesus nor Muhammad. I see. Thank you so much. Shukriya. Thank you. Muhammad Siddiq, you're up next. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा सवाल जो है वो सूरा अल हदीद की आयत नंबर 36 के मुताल्लिक है। वो कुछ इस तरह है कि और नूह और इब्राहिम को भी हमने रसूल बनाकर भेजा था और इन दोनों की औलाद में नबूवत जारी की थी और इन्हें अहले किताब बनाया था। सो इसमें से कुछ हदायत इख्तियार की और ज्यादा नाफरमान हो गए। अच्छा, अब इसमें जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि नूह और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है उसमें नबूवत जारी की थी, जो कि मैं काफी सालों से मतलब ये मीज़ान के लेक्चर भी सारे सुनता रहा हूँ और वो दूसरी भी। तो आमदी साहब का मौका ये है कि ये नूह अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, जो कौम है, उसमें तो नबूवत नहीं जारी की गई, इसलिए यहूदियों को भी और मुसलमानों को भी ये कहा गया कि आप उन पर जाकर जो है वो करें नबूवत जो है। जैसे कि बाइबल में भी है कि जूस को ये कहा गया कि वो आप जाकर उनकी जो है वो उनके ऊपर नबूवत करें। और इसी तरह एक हदीस का हवाला भी मैं जब ये मीज़ान का लेक्चर सुना था उसमें यह था कि क़यामत के दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा तो उनको कहा जाएगा कि आपने पहुंचा दिया, तो वो कहेंगे हाँ मैंने पहुंचा दिया। तो जब उनकी कौम जो है वो इनकार कर देगी। तो मेरा सवाल ये है कि जब उनकी औलाद में ये नबूवत जारी की है तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? जैसे कि गांधी साहब भी महल में इसके हैं कि ये उनकी औलाद में नबूवत नहीं आई, तो ये इससे ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि कुरान में तो ये बता रहा है, ये सूरह हदीद की आयत जो है? नहीं, मेरे नहीं ख्याल कि उन्होंने इस तरह की बात कही है। तो उसकी वजह ये है कि कुरान मजीद तो सराहतन ये कहता है कि हजरत नूह की जो औलाद है उससे नबूवत रही है। और देखिए हजरत इब्राहिम जो है वो तो साम की औलाद में से हैं। साम जो है हजरत नूह के बेटे हैं। तो ये आपने उनकी बात अगर सुनी है तो जरा दोबारा सुने। ऐसी मेरे इल्म की हद तक कोई ऐसी बात नहीं है जिन्होंने कही हो कि हजरत नूह की औलाद में से कोई पैगंबर नहीं थे। वो तो ज़ुर्रियतुम बादुहा मिन बाद से मालूम होता है कि उन्हीं की औलाद में से बाकिया पैगंबर आए हैं। और हजरत इब्राहिम तो खुद उनकी औलाद में से हैं, जैसे आपको मालूम है।
کہ سام جو تھے, جو ان کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم, حضرت نوح کے, جس سے سامی نسل چلی ہے, حضرت ابراہیم اسی سے پیدا ہوئے ہیں, تو خود حضرت ابراہیم حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں. نہیں, لیکن جو یافس کی اولاد ہے جسے ہم یاجوج ماجوج کہتے ہیں, تو اس میں پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایک پارٹ ہے جس میں نبوت جاری نہیں ہوئی, مطلب یہ پھر کچھ بات عجیب نہیں لگتی؟ نہیں, یہ تو قرآن مجید نے نہیں کہا. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے, یعنی نبوت کی جو تاریخ بیان کرتا ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم سے پہلے تو لکل قوم ہاد لکل امت رسول, الگ الگ رسول آتے رہے ہیں ہر قوموں میں. یہ تو حضرت ابراہیم کے بعد اللہ تعالیٰ کا بندوبست ہوا ہے کہ انہوں نے ایک نسل میں نبوت کو خاص کر دی ہے, لیکن ان کی آمد سے پہلے تو ہر بڑے علاقے میں ہر جگہ پہ پیغمبر آئے. اسی وجہ سے جو آپ دیکھتے ہیں کہ ویدوں کے اندر توحید کا اتنا زوردار غلغلہ ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ توحید سے متاثر ہیں, اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت نوح کی تعلیمات ہیں جو ان کی بنیاد پہ کھڑی ہیں. تو اس وجہ سے یہ کہنا تو ٹھیک نہیں ہے کہ حضرت نوح کی اولاد میں سے پیغمبر نہیں آئے. آپ دیکھیے, آپ اگر وہ ایگزیکٹ جگہ بتائیں دوبارہ سے سن کے کہ جہاں انہوں نے کہا ہو, تو پھر میں کوئی کامنٹ کر سکتا ہوں, لیکن جتنا کچھ میں ان کو جانتا اور سنتا ہوں اس میں مجھے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں نظر آئی کہ انہوں نے کہا ہو کہ ان کی اولاد میں سے پیغمبر نہیں آئے. نہیں, جیسے میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا ابھی کہ ایک حدیث بھی بیان ہوئی ہے نا میزان کی اسی چیپٹر میں, وہ سن رہا تھا اس وقت, تو اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ نوح علیہ السلام کو جب قیامت کے دن بلایا جائے گا, جیسے دوسرے پیغمبروں کو بھی, کہ اپنی قوم پر آپ نے جو پیغام پہنچا دیا تو وہ کہیں گے پہنچا دیا, تو کی قوم انکار کر دے گی. نہیں, کون سی بتائے نا, وہ تو حضرت نوح کی اپنی قوم ہے. یہ تو نہیں کہا گیا کہ ان کی نسل سے لوگ پیدا نہیں ہوں گے, وہ تو ان کی اپنی قوم نے حضرت نوح کا انکار کر دیا, لیکن ان کی اولاد میں سے بہت سارے اور پیغمبر پیدا ہوئے. وہ تو قرآن میں ذکر ہے. اللہ حضرت نوح نے تو یہ دعا کی ہے کہ تو پیغمبر اللہ تعالیٰ انہی کی اولاد میں سے اگر تو پیدا کر تو کفار ہی پیدا کر, کیونکہ انہوں نے تیری بات کو نہیں ماننا. وہ تو ان کے اپنے انکار کی بات ہو رہی ہے. ان کے اپنے انکار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی اولاد میں سے پیغمبر پیدا نہیں ہوں گے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. لیکن سر دیکھیں نا کہ اگر وہ جو اس وقت ان پر جو اہتمام حجت ہو گیا نوح علیہ السلام کی امت پر جو اس وقت ہے, وہ تو انکار نہیں کر سکتے نا. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس یہ نوح علیہ السلام کی تعلیمات پہنچی نہیں تھی. تو میری سمجھ یہ تھی جو اس لیکچر میں مجھے وہ تو دیکھیں حضرت نوح کے بارے میں تو سورہ نوح میں اگر آپ پڑھ لیں نا, تو وہ تو حضرت نوح کی قوم نے تو واقعی انکار کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے, اور یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن آپ تو سوال یہ کر رہے ہیں نا کہ ان کی اولاد میں سے ایک پیغمبر نہیں آئے. میں تو اس کا جواب دے رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم انہی کی اولاد میں سے ہیں. جی ٹھیک ہے, مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی, لیکن میرا تھوڑا مس انڈرسٹینڈنگ ہے پھر وہ جو میں سن رہا تھا کہ جس میں یہ کہ چونکہ یاجوج ماجوج پر جو ہے وہ نبوت نہیں, جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ چائنیز ہیں یا اس طرح کے جو قوم ہیں, ان پر ان کی اگر ہسٹری میں پڑھیں تو کوئی بظاہر لگتا نہیں کہ ان کی تعلیمات میں کوئی پیچھے کوئی نبوت یا کوئی الہامی یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے تو قرآن یہ کہتا ہے لکل امت رسول, ہر امت میں رسول بھیجا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر امت کی جو رسول کی جو تعلیمات ہیں وہ پریزرو رہی ہوں, ان کے اندر ڈسٹورشن بھی پیدا ہو گئی تھی, اس کو مست بھی کر لیا گیا تھا. قرآن تو ایک کلیہ بیان کرتا ہے کہ جب دنیا کی جو آبادی تھی وہ, یعنی یہ ظاہر ہے اس کا نتیجہ ہے کہ جب کم تھی تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ اختیار کیا کہ وہ ہر علاقے میں پیغمبر بھیجیں. وہ جب ہر علاقے میں بھیجے ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یاجوج ماجوج کی نسل یا یافس کی نسل سے کوئی پیغمبر نہیں آیا ہوگا. قرآن نے مینشن نہیں کیا. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بے تحاشا پیغمبر آئے, لیکن ہم نے صرف انہی لوگوں کے نام کو مینشن کیا جسے عرب واقف تھے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عرب واقف تھے, یعنی قرآن چونکہ عربوں کے لیے تھا نا, اگر وہ یافس کے اولاد جو کہ وہاں موجود ہی نہیں تھی اس کے پیغمبروں کا ذکر کرنا شروع کر دیتے تو عرب کہتے تھے ہم تو نہیں جانتے. تو جتنے بھی پیغمبر قرآن مجید میں جن کا تذکرہ ہوا ہے وہ عربوں کی معلومات کے لحاظ سے ہوا ہے. Thank you. Up next, you have Noshad Shafkat. Please go ahead. My question relates to the responsibility of the male partner in a marriage to provide for his family. To what extent does that responsibility extend? For example, there is a person who is in a profession or who is a laborer. He is at the prime of his career. He is providing for his family. But there comes a downfall. We hear of so many artists, so many well-known people who fall into bad times. And their children have gained maturity. Their children are now capable of earning. Does this responsibility extend to a period when that person himself is unable, for whatever reason, illness or circumstances? These are all exceptions. I mean, in normal circumstances, this is his responsibility to maintain his wife and family.
in abnormal circumstances, he may fall sick, he may have some ailments, he might have some financial loss that he might suffer. So these are all exceptions, and these are all things that happen to a person. And obviously, when such things happen, they automatically afford some degree of concession to that person, and it would depend on the nature of the affliction that he is suffering. So in normal, I mean, the Quran actually talks about normal circumstances, that you have to maintain your family, your wife, according to the commitment that you have made in normal circumstances. So all these circumstances that you're referring to, they are primarily afflictions, or they are primarily calamities which a person faces. And I think that in such circumstances, all contracts, they stand revised as per the situation of the person. And even the Thank you, spouse Doctor. in the family understands, not only understand, but in normal circumstances, they do cooperate with the husband as well. Yes, I was talking more of circumstances also. Thank you, Doctor. Thank you. Thank you very much. Babia Niazi, you're up next. Please go ahead. प्रोफेसर साहब, ये मैंने उस्ताद जी के लेक्चर में सुना है कि इंसान दरियाओं की दलदली मिट्टी से बनाए गए, और जब दुरुस्त हालत में आए तो उनमें से 2 का इंतखाब करके अल्लाह ताला ने शऊर वदियत किया, यानी रूह जो शऊरी वजूद है। प्रोफेसर, मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, मगर उस्ताद जी के लेक्चर्स में ही मैंने सुना था कि साइंसदानों का ये नज़रिया है कि चिंपैंजीज से ही इंसान बतदरीज वजूद में आया। अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ इन 2 चीज़ों में कि इन 2 में क्या उन चिंपैंजी में से ही, मतलब ये चिंपैंजीज में से ही जब दुरुस्त हालत में आए तो 2 का इंतखाब करके अल्लाह ताला ने बतौर आदम और हवा उनको शऊर वदियत किया। बस ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक है डार्विनियन एवोल्यूशन, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, उसमें तो यही हुआ है, उनका नजरिया ये है कि चिंपैंजी से इंसान का डिसेंट हुआ है, और यूँ समझ लें कि वहीं से इंसान बना है, यानी मुख्तलिफ इर्तिका के मराहिल से गुजर के इंसान वजूद में आया है। कुरान मजीद इससे मुख्तलिफ नजरिया रखता है, वो भी इर्तिका ही का एक नजरिया रखता है, लेकिन उसके यहाँ इर्तिका इंसानों के अंदर हुआ है। यानी जब इंसान जो सबसे पहले पैदा किया वो भी एक इंसान ही था, उस इंसान के अंदर इर्तिका हुआ, यानी उसमें शऊर पैदा हुआ, और उसके अंदर तनासुल की, यानी प्रोक्रिएशन या खुद मुकारबत करके शादी करके बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखी गई। ये सब वो चीजें हैं जो कि अल्लाह ताला बताता है कि इंसान शुरू में भी इंसान था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी सलाहियतें बेहतर करती चली गई। लेकिन जो डार्विनियन एवोल्यूशन है वो बताती है कि नहीं, दूसरी नस्ल से आप इंसान बना है। तो कुरान भी एवोल्यूशन को मानता है, लेकिन वो ये कहता है कि इंसानों के अंदर एवोल्यूशन हुई है, यानी इंसान ही बेहतर हुआ है, ना कि किसी दूसरे जानवर से या किसी दूसरे स्पीशीज से। इस मौजू में मैं तफसील से एक जगह पे कुरान मजीद का ये जो मुकाम है सूरह सजदा का, जहाँ पे ये कुरान की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ज़ेर बहस आई है, फबदा खलकल इंसान मिन तीन, ये मकाम जो है ये किसी एक लेक्चर में बहुत तफसील से ज़ेर बहस लेके आया हूँ। अभी हमने ख़त्म की है सीरीज कुरानिक एनालिटिकल स्टडी ऑफ द कुरान की, तो वहाँ बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जो कुरान का नजरिया इर्तिका है वो क्या है, और किस तरह से वो डार्विन के नजरिए इर्तिका से मुख्तलिफ है। Akram Bhatti, you're up next. Please go ahead. सर, अभी जैसे आपने पहले जिक्र किया तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि बाइबल में कहा गया कि तुम अपने हमारे भाइयों में से हम एक नबी भेजेंगे, और सरगामी साहब ने भी इस तरह समझाया था। लेकिन जब मैं कुरान पाक की सूरत 2 बकरा की 141 पढ़ता हूँ, कमा अरसलना का फीकुम रसूलुम मिनकुम, तो मैं फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्या ये इशारा और कहीं और जगह ये मेंशन है कुरान पाक में? नहीं, वो तो देखें, वो किबला की तरफ इशारा है। उससे पहले जो आयतें हैं ना, वो तहवील किबला की हैं। तो बताया गया कि जिस तरह से किबले की तहवील की गई है और इस तरह का मामला किया गया, वैसे ही अल्लाह ताला ने ये काम भी किया है। इसको अगर आप तफसीर से देखना चाहें तो उस्ताद अमीन हसन इस्लाही की तदब्बुर कुरान है, उसमें आप इस आयत की तफसीर पढ़ें तो उन्होंने बताया कि कमा का मतलब क्या है। कमा अरसलना का जो ताल्लुक है, वो कमा से यहाँ मुराद हज़रत मूसा से कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, बल्कि पिछली आयात में जो तहवील किबला का जिक्र चल रहा है उसकी तफसील कर उससे मुमासलत बयान की जा रही है। तो आप वो जरा उनके यहाँ इसको देख सकते हैं इंशाअल्लाह। और सर, जो मतलब कोई और आया है कुरान पाक जिसमें कहा गया कि तुम्हारे भाइयों में से मैं भेजूंगा? नहीं, कुरान मजीद की ऐसी कोई आयत नहीं है। यानी कुरान मजीद तो खुद उस आयत का मिस्ताक है ना, वो आयत तो कुरान की बाहर होनी चाहिए थी, वो तो तौरात ही में है। या वो वहाँ तो मैंने बाइबल में पढ़ी थी, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मैं देखूंगा।
Thank you. Salma Nisar, you're up next. Please go ahead. जी डॉक्टर साहब, मैंने एक डॉक्टर स्टार की किताब पढ़ी है शिर्क के बारे में। तो वो उस किताब में शिर्क के बारे में ये कहते हैं कि जमहूरियत भी शिर्क है, पापायत भी शिर्क है, और अगर आप किसी को देख के सजदा लंबा कर रहे हैं तो वो भी शिर्क है। वैसे तो बहुत डिटेल है उसमें, लेकिन ये मैं मोटी मोटी बातें आपको बता रही हूँ कि शिर्क की तो कोई माफी नहीं है। तो अगर फर्ज करें कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और उसने सजदा अपना लंबा किया किसी को देख के, लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं करता है, वो जाहिर बात है अपनी ठीक से नमाज ही पढ़ता होगा, लेकिन वो हर बात को शिर्क कह रहे हैं उसमें। तो ये बात कैसे तो देखिए ये तो उनकी बात को पढ़ के ही कोई राय दे सकते हैं, बजाय तो ये बात नहीं समझ में आती। ऐसा तो शिर्क तो ये इनमें से कोई भी चीजें शिर्क नहीं है। शिर्क तो ये होता है कि आप अल्लाह को किसी ज़ात से माने, या खल्क और अमर यानी पैदा करने की और कायनात को चलाने की जो सलाहियत या जो प्रेरोगेटिव है खुदा का है, वो किसी और में भी आप माने। तो ये तो शिर्क असल में ये है। उसके बाद अगर उन्होंने इस तरह की बात लिखी है तो ये तो देखनी चाहिए कि उन्होंने क्या लिखा है, उसके पीछे इस्तदलाल क्या है। उसको पढ़े बगैर तो हम कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, एक बात ये भी है कि देखिए जब वो ये जैसे उनका कहना ये है कि पापायत और जमहूरियत जो है या कोई और भी सिस्टम जो है, उसमें अगर आप अल्लाह की बात को पीछे कर देते हैं और इंसान की बात को आगे ले आते हैं तो ये शिर्क हो जाता है। तो सर नहीं, वो तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि खुद कुरान जो जमहूरियत के बारे में कहता है कि अमरुहुम शुरा बैनहुम, जब वो ये कहता है कि जो निज़ाम है वो शुराइयत पे या जमहूरियत पे मबनी होगा, उसका ये मतलब नहीं होता कि वो हक व बातिल का फैसला आप जमहूरियत से कर रहे हैं। ये तो फसले निजात का एक तरीका है। जब कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हो जाए, या बहुत सारे लोग एक बात कह रहे हैं और बहुत सारे लोग दूसरी बात कह रहे हैं, तो किसकी बात को माना जाए? इस असूल पे नहीं कि वो जो मेजॉरिटी की बात सही होगी, बल्कि इस असूल पे कि भाई अब एक फैसला तो करना है किसी के हक में, तो फैसले को करने का एक तरीका बताया गया है। जमहूरियत से हक व बातिल तो नहीं तय किया जाता। तो ये बात समझ आ रही थी डॉक्टर कि ये मैं किसको किस तरह समझूं। ये अब तो देखिए ना, उस वक्त के खिलाफत के सिस्टम में और आज की जमहूरियत में तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो गई हैं, और फैसले जो है वो बाज़ औक़ात हालात और वाक़यात को देखते हुए किए जाते वो हैं। गलतफहमी यहाँ से पैदा हुई है कि जमहूरियत के बारे में ये समझ लिया गया है कि वो यानी बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद है, उसके अंदर भी कोई कदगन नहीं है। यानी अल्लाह ताला की जो कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो खुदावंद ताला और अल्लाह ताला के पैगंबर के खिलाफ कोई कानून हो। ये तो खुद एक गलत चीज है। लेकिन जमहूरियत असल में इस पहलू से नहीं हम इसको देख रहे होते कि वो किसी चीज की सेहत या अदम सेहत को डिसाइड करे। वो तो हमेशा, जैसे मैंने अर्ज किया, कि जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा तो आपको किसी के हक में तो फैसला करके आगे जाना है। तो ये फसले नज़ात का यानी डिस्प्यूट्स को तय करने का एक आपको मेथड बताया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि जिसकी हक में फैसला किया जाएगा कि वो लाजमन ठीक भी है। ये सिर्फ आगे बढ़ने का एक तरीका है, मसले का हल का एक तरीका है। इसी तरह रियाकारी भी डॉक्टर साहब, रियाकारी भी देखिए, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज दफा किसी चीज को कहा कि एक खफी शिर्क है, एक जली शिर्क है। खफी का मतलब होता है एक सटल या छुपा हुआ या कमतर दर्जे का। वो अल्लाह ताला के पैगंबर की तंबीहात हैं कि देखो, आप जब इस तरह से आप रियाकारी करोगे तो आप खुदा को तो धोखा नहीं दे सकते, आप लोगों को धोखा दे सकते हो। तो ये खफी शिर्क हो जाता है। ये तो एक पैगंबर लतीफ तरीके से शिर्क की जो शाखें जहां जहां चली जाती हैं उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। जी ठीक है, थैंक यू। Thank you. Abdurrahim, you're up, and then we'll take some chat questions. जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि कुरान पाक जिस तरह से आज हमारे सामने है और शुरू से ऐसे है, मुसहफ जिसमें सूरतों की जैसे तरतीब है, आपने अपने प्रीवियस जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स था उसमें शायद वो आखिरी वाले थे चंद एक, उसमें आपने बताया कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में ही ऐसी अरेंजमेंट यही उन्होंने ही रखवाई थी और अल्लाह ताला की गाइडेंस में हजरत जिब्राइल के थ्रू ये सारा काम मुकम्मल हुआ था। तो ये मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जो शुरू की सूराज हैं उनमें स्टोरी लाइक हम चीजें देखते हैं कि मुख्तलिफ जो मसाइल हैं वो मुख्तलिफ लोगों की, कौमों की
سٹوریز کی صورت میں سمجھائی جاتی ہیں اور پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے اوپر لایا جاتا ہے کہ آج کے لوگوں کے لیے بھی یہ چیزیں اگر آپ اپنا سوال کر لیں نا، یہ تو سب چیزیں واضح ہیں. آپ کا کوشچن کیا ہے؟ جی سر، میرا یہ کوشچن ہے کہ جو لاسٹ پارٹ کی یعنی 20ویں 22ویں 23ویں سپارے سے آگے کے جو سپارے ہیں اور صورتیں ادھر آتی ہیں، وہ اتنی ریسی ہیں اور اتنی فاسٹ ہیں اور اتنی ڈیفیکلٹ ہیں، تو اور وہ ساری مکی ہیں، جبکہ شروع والی صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں موسٹلی. تو یہ وہ پہلے نازل ہوئی تھی، ان کو پیچھے کر دیا گیا. قرآن کو تو چونکہ ایک نئی ترتیب دی گئی ہے نا، تو جو شروع میں جو صورتیں ہیں یہ وہ ہیں زیادہ تر جو جوز اور کرسچن یا یہود و نصارہ کو مخاطب کی گئی ہیں، جو کہ ایک اسکرپچر کے ریسیپینٹس تھے، ان کے پاس بھی تورات اور انجیل آئی تھی. تو چونکہ مسلمانوں نے اب سنبھالنا تھا مذہبی پیشوائی، تو اس وجہ سے ان کو سب سے پہلے انہی کی باتیں بتائی گئیں، کیونکہ اگر کوئی غلطی وہ کر سکتے تھے تو وہی غلطی کر سکتے تھے کہ جو یہود و نصارہ سے ہوئی ہے، کیونکہ وہ بھی تورات و انجیل کے پانے والے تھے. تو اس وجہ سے سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ سے جو پچھلی امت تھی جس کو کتاب دی گئی، اس نے کیا بنیادی غلطیاں کی ہیں. تو یہ وجہ ہوئی ہے اس کو پہلے پلیس کرنے کی. تو جو آخری صورتیں ہیں وہ تو پہلے نازل تو مشرکین کے بارے میں دیکھیے، جو آخری صورتیں ہیں وہ زیادہ تر مشرکین مکہ کے بارے میں ہیں، اسی وجہ سے ان کو آخر میں رکھا گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ آج اس وقت تو مسلمان جو ہیں ان کو فیس نہیں کر رہے براہ راست. اس وقت جو زیادہ تر آپ براہ راست لوگوں کو فیس کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں. جی وہ آخری صورتیں سر بڑی خوفناک ہیں، مجھے تو اس لیے دیکھیں نا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کے یعنی شرک کرتے تھے اور وہ شرک کو اصل مذہب مانتے تھے، اسی وجہ سے وہاں ان کا لب و لہجہ بہت تیز ہے. یہود و نصارہ بھی شرک کرتے تھے، لیکن وہ شرک کو مذہب یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنایا ہوا نہیں تھا، وہ شرک میں گرفتار ہو گئے تھے، جیسے کہ مسلمان بھی گرفتار ہو جاتے ہیں. لیکن جو مشرکین مکہ تھے وہ تو کہتے تھے کہ ہم شرک سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، اور یہی مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے سختی بھی کی ان کے ساتھ. جی سر، مطلب اس میں یہ لاجک ہے کہ پہلے سمجھایا گیا اور پھر بعد میں سختی کے الفاظ رکھے گئے ہیں. سمجھایا بھی گیا ہے بالکل. وہ جو صورتیں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے انذار کی جو صورتیں ہیں ان سب کے اندر استدلال بھی کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ آپ کے پیچھے کوئی دلیل اگر ہے تو بتائیے. تو یہ اگر آپ ترتیب سے پڑھیں، وہ سختی جو ہے وہ پھر آخر میں آتی ہے. Thank you, Dr. Saleem. Moving on to the chat questions. The first question asks, how do you atone for breaking an oath? So it is mentioned in the Quran that you have to fast a certain number of days, or you have to clothe 10 people who are orphans, who are needy, or you have to actually make available food for 10 people who are needy. So either you clothe them for 10 of them, or you make them provide food for 10 of them, and you have to fast also. So these are mentioned in Surah Anam. They can be looked up. Thank you, Dr. Saleem. The next question asks, it's very common in our society to say that someone is lying. For example, a certain politician. Although we don't have direct evidence for their lies, but we say it based on our best possible guesses, or we deduce it from whatever information we have available. Will this be considered a buhtan, and will we be held accountable for that in front of Allah? Actually, you have to, be reasonably sure that whatever you are conveying, you have researched into it and it is verified. Passing on knowledge or facts which are not verifiable or have not been verified is again what we call as hearsay, and we must not indulge in hearsay. So if you have to make a comment that a certain person is a liar, he's telling lies, then you should have enough proof to say that. And if you don't have any proof, or you're just doing guesswork, then yes, this would be counted as allegations and or casting aspersions on a certain person's character, which is something that you have to avoid in all circumstances. So unless and until you are reasonably sure that the information that you are getting or passing on is verified, this should not be the case that you should transfer everything that comes your way. Thank you, Dr. Saleem. Dr. Sale Anwar, you're up next. Please go ahead. Dr. Saleem, بہت شکریہ آج کے لیکچر کا، اور جو آپ ہمیں ہر ہفتے ٹائم دیتے ہیں، مچ اپریشیٹڈ.
میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا پروفیسیز کی، جو کہ آپ نے پہلے بات کی تھی، جو اسکرپچرز کے اندر پروفیسیز اپیئر ہوتی ہیں. میرا یہ ہمیشہ سے خیال ہے، آلویز مینٹین، کہ جب ہم پروفیسیز کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ سے جیسس کی پروفیسی نکال رہے ہوں، یا مسلمان ہوں جو نیو اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی نکال رہے ہوں. وی ہیو ٹو بی اے لٹل بٹ کیئرفل، کیونکہ ہمیشہ اس میں مجھے ایک ایلیمنٹ ذاتی طور پہ جو میری اسٹڈیز ہیں اس میں مجھے چیری پکنگ کا ایلیمنٹ لگتا ہے. مثال کے طور پہ آج کی مثال آپ نے 2 مثالیں دی ہیں آج جو آپ نے اپنے سیگمنٹ میں ڈسکس کی تھی. ایک تھی ڈیوٹرانومی 18:18 سے 18:15 سے آپ نے مثال دی a prophet like you. ٹھیک ہے نا، موزیس نے کہا تھا کہ there be prophet like me. اس پہ بحث ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ prophet like me جو ہے وہ جیسس تھا، مسلمان ہی کہتے ہیں کہ prophet like me جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ہم دونوں اپنی مثالیں دیتے رہتے ہیں اور اس پہ آرگیو کرتے ہیں. لیکن بہرحال اس پہ ہم کبھی اور بات کریں گے. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جان کی، جو آپ نے مثال کی گوسپل آف جان میں جو آپ نے پریڈکشن کی مثال دی ہے، وہ ایکچولی جان 14 سے ہے، آئی تھنک 14-18 جان سے ہے وہ. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو ایک تو جب بھی اس طرح کی جب بھی پروفیس کا ذکر کیا جاتا ہے تو عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ جان کے اندر جو ہے اردو میں لکھا ہوا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. لیکن لوگ تھوڑا سا اس بات کو مس کرتے ہیں کہ دا لیئر آف کمپلیکسٹیز. سب سے بڑی بات، جیسس یوزڈ ٹو اسپیک Aramaic. He didn't speak Hebrew, or he might have, but the prevalent language was Aramaic. لیکن جو گوسپلز تھیں وہ آپ نے جیسا کہ گریک میں لکھی گئی تھی. ٹھیک ہے، پھر گریک سے ان کا ترجمہ ہوا دوسری لینگویج، پھر انگلش میں ان کا ترجمہ ہوا، پھر انگلش سے ہمارے پاس آیا اردو. تو there is a lot of phenomena of being lost in translation, which is a authenticated historical scientific thing کہ lost in translation is a true thing. اب اسی جان 14:7 کی اگر ہم مثال لیں تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جان کی جو اوریجنل تھی، اس کا جو انگلش ترجمہ تھا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک تمہارے پاس جیسس سے بات کر رہا ہے خدا، اور کہہ رہا ہے 14:7 میں کہ تمہارے پاس ایک ہیلپر آئے گا. اب اس کا جو انگلش ورڈ استعمال کیا گیا کاؤنسلر اور ہیلپر استعمال کیا. اب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جو ہیلپر ورڈ ہے وہ احمد ہے. احمد کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے وہ ہے پریزڈ ون. تو مسلمان جو ہیں وہ گریک ورڈ کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں پریز ون سے، پریز ون کو لے کر آتے ہیں احمد میں، اور احمد جو ہے وہ حضور کا نام ہے. تو ٹھیک ہے، دیر از چینج جس سے ہم یہ ایک کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں. لیکن اگر آپ روٹ ورڈ پہ جائیں تو وہ روٹ ورڈ جو گریک ورڈ ہے جو وہ ہے پیراکلیٹس اور پیراکلائٹس. ٹھیک ہے، گریک ورڈ پیراکلیٹ ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ ہیلپر، اور لیکن مسلمان یہ کہتے ہیں کہ پیراکلیٹ کو چینج کر دیا گیا تھا پیراکلائٹ سے. ٹھیک ہے نا، ایک کا مطلب ہے ہیلپر اور ایک کا مطلب ہے پریز ون. سو دیر از اے ڈفرنس ان دا ورڈ. لیکن عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اولڈ نیو ٹیسٹیمنٹ کے 5600 اس وقت گریک ٹرانسلیشنز ہیں، صحیفے جسے ہم کہتے ہیں، اس میں سے کسی ایک کے اندر بھی پیراکلائٹس نہیں لکھا ہوا، ہر کسی کے اندر پیراکلیٹس لکھا ہوا جس کا مطلب ہیلپر ہے. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ پیراکلیٹس کا مطلب ہے دا ہولی اسپرٹ. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پیراکلیٹس ختم، وہ غلط ہے، عیسائیوں نے چینج کر دیا، اصل ورڈ تھا پیراکلائٹس جس کا مطلب ہے پریز ون کا مطلب ہے احمد کا مطلب ہے محمد. تو یہ there's a lot of nuance to it, یہ ایک سمپل میٹر نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی جان 14 کے اندر حضور کا نام لکھا ہوا تھا. تو میرا خیال میں جب بھی ہم اس ڈسکشن کو کریں تو ہمیں یہ بات ضرور کہنی چاہیے یا آڈینس کو بتانی چاہیے کہ there's a lot of nuance to it. اینڈ اب دیکھیں قرآن کے اندر انجیل کا ذکر ہے. انجیل کا مطلب گوسپل ہے، 4 گوسپل ہیں. ٹھیک ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ گوسپل آف میتھیو کو مت فالو کرو، گوسپل آف جان کی آیت 7 سے 14 کو فالو کرو، یا لوک کو فالو کرو 18 سے 20 تک، یا میتھیو کو فالو کرو. قرآن نے کہا انجیل ہے. قرآن نے ایک جگہ پہ کہا کہ انجیل کے ماننے والے جو صحیح انجیل کو مانتے تھے وہ صحیح ہیں. قرآن نے یہ بھی دوسری جگہ پہ کہا کہ انجیل کو ان لوگوں نے کرپٹ کر دیا. سو دیر از اے لاٹ آف ڈیوبیسنس اراؤنڈ اٹ. تو ہمارے پاس کوئی ایسا کیٹیگوریکل پروف نہیں ہے قرآن سے کہ فلاں سے فلاں آیت انجیل کی ٹھیک ہے اور فلاں سے فلاں غلط ہے. تو وی ہیو ٹو لک انٹو اے لٹل بٹ آف نیوانس. میں عرض کرتا ہوں کہ دونوں مقامات جو ہیں نا، اس میں اگر آپ کسی ایک چیز پر ڈیرا ڈالیں گے تو پھر تو ڈوبیس چیز رہتی ہے. لیکن دیکھیں انڈیکیشنز اور بھی ہیں. جیسے مثلا دیکھیے یہ جو کاؤنسلر کی آپ نے بات کی تو وہ ایک لفظ نہیں ہے، اس میں آگے آگے کہتا ہے کہ جو تمہارے پاس ابد تک رہے گا، میں جاؤں گا وہ آئے گا اور وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا. اس وجہ سے اٹس ناٹ جسٹ the word that it is being relied upon, there is a whole sense being conveyed کہ میرے بعد آئے گا اور میں جاؤں گا تو وہ آئے گا. اس کی یعنی جس کی سینس یہی ہے کہ he will remain until the day of judgment. مطلب ظاہر ہے کہ اس کی جو تعلیمات ہیں.
پھر جو ڈیوٹرانومی کے اندر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ وہ میری مانند ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے میری مانند تو بڑی بحث ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ تمہارے بھائیوں میں سے. اگر آپ بھائیوں کا اوریجنل ورڈ نکال کے دیکھیں گے اور جس طرح سے اس کے کمپیریزن ہوا ہے تو اس میں اٹ از انمسٹیکیبلی ٹرو کہ وہ وہاں پہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے جب بنائے سے کہ بھئی یہ میرے خیال میں ڈوبیسنس ختم ہو جاتی ہے. اٹ از ناٹ بیکاز آف جسٹ 1 or 2 انڈیکیشنز. وہ جو سب سینس کنوے وہ کر رہا ہوتا ہے نا پورے کا پورا پیسج، وہ ایسا ہے کہ اگر اس کو آپ اس کی ساری تفصیلات میں پڑھیں تو وہ اٹ ٹیکس یو پریٹی کلوز ٹو دا فیکٹ کہ یہاں پہ محمد ہی مراد ہے. لیکن ٹھیک ہے، اس کے باوجود چونکہ نام تو نہیں ہے، ہم کوئی 100% تو کلیم نہیں کر سکتے. لیکن ایز اے سیٹ کہ وہ اتنا قریب آپ کو لے جاتا ہے کہ آپ اگر ان پیشن گوئیوں کے کو سامنے رکھ کے کوئی اور نام سوچنا چاہیں تو ساری صفات جتنی بھی ہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس موضوع کو دیکھنا چاہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح سے صفات کو بیان کیا گیا کہ لشکریوں کی مقدس گاہ کا ذکر کیا گیا، مکے اور مدینے کے جو ورڈز کا جس طرح سے شہر عزیز کا ذکر کیا گیا جو کہ ظاہر ہے مکہ کے لیے خاص ورڈ ہے. تو یعنی دیر آر سو مینی تھنگس بیکاز ظاہر اس وقت ہم ساری پیشن گوئیاں نہیں لے رہے تھے، یہ تو ایک صرف ایک فریگمنٹری سی چیز تھی. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر آپ سارے مقامات کو دیکھیں، اگر آپ اس میں دیکھنا بھی چاہیں تو استاذ حمید الدین فراہی کی جو کتاب ہے نسب نامہ نبوی، وہ اردو میں موجود ہے، اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فی منو و زبی ہے جو اردو میں ابھی ٹرانسلیٹ ہوگی زبی کون، اس میں انہوں نے پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ایکسپلین کیا ہے کہ کیسے اگر آپ سٹل طریقے سے دیکھیں تو یعنی یہ اٹس ناٹ کہ ایک چیز آپ کو وہ لے جائے گی، یہ کلیکٹیولی جب آپ سب چیزوں کو ملا کے لے کے جائیں اپنے سامنے رکھیں گے تو یہ کافی ٹیکس یو ان جسٹ ون ڈائریکشن. Yeah, I agree. Obviously, it also depends on what you really want to believe, isn't it? Matlab, people just tend to believe اس میں ایک چیز ڈاکٹر صاحب اور بھی ذہن میں رکھیے نا کہ ہم اس وقت قرآن مجید کی روشنی میں کھڑے ہیں. قرآن مجید ایک کلیم کر رہا ہے، یعنی یا تو ہم قرآن مجید کو ڈاؤٹ فل جگہ پہ کھڑے ہوں پھر تو ہمارا اپروچ اور ہوگا. قرآن ایکسپلیسٹلی کہتا ہے کہ مکتوب کا مطلب لکھا ہوا، اس کا نام یہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں اور انجیل میں. تو ہمارا جو ایزان ہے نا، یعنی ایزان کا مطلب ہے جو سرٹنٹی ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، وہ اگر قرآن کے یہ ورڈز نہ ہو تو شاید نہ پیدا ہو. اور جب قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ نام ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ایک طرف یہ کہتا ہے، دوسری طرف سورہ صف میں یہ کہتا ہے کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، انہوں نے نام لے کے پیشن گوئی کی اور احمد کا نام لیا، دوسری بات. اور تیسری بات جب ہم ان پیسیجز کو دیکھتے ہیں، ناٹ جسٹ کپل آف تھنگس بٹ کلیکٹیولی ایز اے سیڈ لاٹ آف انڈیکیشنز، تو جس وجہ سے ایک اتھارٹیٹیو طریقے سے باتوں ہم بیان کر دیتے ہیں، اس کی وجہ صرف وہ قرآن کا کی حیثیت ہے کہ بھئی وی ہیو ٹو سی کہ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے اور اس کی اتنی اسٹرانگ انڈیکیشن بھی موجود ہے تو پھر کتنا ٹینیبل ہے یہ ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. obviously like I said at the end of the day قرآن کی اتھارٹی جو ہے اس کے سامنے تو then we'll have to succumb all other basis of arguments. That is absolutely true. بہت شکریہ ڈاکٹر سلیم. Thank you very much. Adil Qureshi, you're up next, the last questioner of the day. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا سر، اس آیت کے بارے میں جو جوئش اسکالرز ہیں ان کا اپنا کیا ماننا ہے کہ وہ یہ آیت کس کو ریپرزینٹ کرتی ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تو؟ وہ تو دیکھیں ان کے ہاں مختلف ہے. وہ کہتے ہیں مسیح کو دوبارہ آنے کو، یعنی آپ جوز کی بات کریں یا کرسچنس کی بات کر رہے ہیں؟ جنرلی جوز تو یہ مسایہ کا وہ انتظار کر رہے ہیں، ان کے ہاں تو مسایہ آیا ہی نہیں نا ابھی تک. وہ تو حضرت مسیح کو مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جو پیغمبر کروسیفائی ہو جائے، کیونکہ وہ مانتے ہیں کروسیفائی ہو گئے تھے تو وہ پیغمبر ہو نہیں سکتے. انہوں نے حضرت مسیح کا بھی انکار کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. تو ان کے ہاں تو دے آر اسٹل ویٹنگ فار دا مسایہ ٹو کم اینڈ بلڈ دا ٹیمپل فار دا تھرڈ ٹائم. اور جس وقت جو گریٹر امپائر آف ڈیوڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ وہ آئیں گے اور دوبارہ سے یہ ٹیمپل تھرڈ ٹائم بنے گا اور پھر ایک مرتبہ یہ دنیا جو ہے وہ اسی رول کے تحت آ جائے گی. تو دے آر اسٹل ویٹنگ فار دیٹ مسایہ. جنرلی جو کرسچنز ہیں وہ ان کی پیشن گوئیاں مختلف ہیں، یعنی چونکہ ہم تو اس وقت بات کر رہے ہیں تورات یا انجیل کی ان کتابوں کی، تو انجیل کی ان کتابوں کی، تو زیادہ تر وہ حضرت مسیح کے دوبارہ آنے کو اس پہ منطبق کرتے ہیں. لیکن اور بھی ہیں جو بعض پیشن گوئیاں جس میں وہ اور پیغمبروں کے بارے میں نام لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق نہ مسیح سے ہے نہ محمد سے ہے بلکہ فلاں پیغمبر کی پریڈکشن ہو رہی ہے. تو وہ ایک الگ سٹوری ہے. لیکن جنرلی جہاں پہ وہ
इंजील के अंदर ही महसूस करते हैं कि ये, इंजील से मेरी मुराद ये 4 जो गॉस्पेल्स हैं, वहां पे वो हज़रत मसीह के दोबारा आने को फिर ले जाते हैं उस पे। राइट सर। सर मेरा लास्ट सवाल ये है कि जो भी अर्लियर डिस्कशन हो रही थी नौशाद साहब की तरफ से कि पेरेंट की जो हेड ऑफ फैमिली है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक होती है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की, और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका जो काउंटर है कि जो 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 बेटा है वो जब इस काबिल हो जाता है कि वो खुद कमा सके और अपने पेरेंट्स का और ख्याल रख सके, तो आई वुड हैव अस्यूम्ड कि चूंकि कुरान ने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा हक दिए हैं एक औलाद के ऊपर, खास स्पेशली बेटे के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम पे बाप से बेटे पे शिफ्ट नहीं हो जानी चाहिए और बेटे की जिम्मेदारी नहीं बन जानी चाहिए कि वो फिर अपने माँ बाप का फाइनेंशियली सपोर्ट करे। देखिए, जब इनकैपेसिटेट हो जाते हैं तो ये तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी के नॉर्म्स भी यही है कि बेटा जो है उसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि शरीयत ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी हो। ये हालात के लिहाज से है, बाद दफा बेटा इस काबिल नहीं होता, किसी वजह से जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गया होता है, बाद दफा बेटियां इस जगह पे पहुंच जाती हैं, तो जनरली तो ऐसा ही होता है कि द सन्स लुक आफ्टर, लेकिन इट इज नॉट कि शरिया ने कहा हो कि भाई एज दे ग्रो ओल्ड इट इज द सन हु हैज टू लुक आफ्टर देम, बिकॉज इस केस में ये जनरली बेटे ही देखते हैं, लेकिन एज आई सेड के बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ ये बेटी जहाँ देख रही होती हैं, बाज़ बेटियां शादी नहीं करती हैं, दे आर लिविंग विद द पेरेंट्स, लुक आफ्टर देम, बाज़ कोई बेटा शादी नहीं करता, तो ये इसमें बहुत सारे सिनेरियोज दे कैन अराइज। तो कोई शरीयत ने किसी की कहते हैं ना कि स्पेसिफिक जिम्मेदारी लगाई नहीं है और इसको कन्वेंशंस पे छोड़ दिया है, और सोसाइटी की कन्वेंशंस में जनरली द सन हु टेक्स लुक्स आफ्टर द पेरेंट्स, और जब वो इस जगह पे होते हैं कि दे आर नॉट एबल टू अर्न देमसेल्व्स, तो वो बच्चा ही है जो अपने घर में रखता है और अपने माँ बाप की खिदमत करता है, बच्चियां भी रख लेती हैं, तो ये सिनेरियोज हैं जो चेंज मुख्तलिफ हो सकते हैं इसमें। Thank you very much, Dr. Saleem. That was it for all the questions today. Any concluding remarks? So inshallah, we'll be discussing tomorrow another topic, teach other tomorrow.